الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اقتربت الساعة وانشق القمر وقال تعالی اذا السماء انشقت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات تلاوت فرمائی اور 2 احادیث بیان فرمائی۔ قرآن کریم کی آیات کا معنی ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا، اور دوسری آیات کا معنی ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کی وہ آیات ہے جن میں قیامت کا ذکر ہے اور علامات قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت سے پہلے کیا چیزیں ظہور میں آئیں گی۔ احادیث میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سے اگر ایک دن بھی بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کریں گے، یہاں تک کہ اس دن میں میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے جس کا نام جو میرے ہم نام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر گئی تھی۔ اور دوسری حدیث کا معنی ہے کہ میری امت ہمیشہ حق کے اوپر لڑتی رہے گی قیامت کے دن تک، یہاں تک کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو مسلمانوں کا امیر عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آئیے ہمارے لیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے نہیں، مسلمانوں میں سے آپ کے امیر ہے وہ نماز پڑھائیں گے، یہ صرف اس امت کی خاصیت اور ان کا عزت اور اکرام ہے۔ ناظرین، ان موضوعات پر بحث کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ موجودہ حالات کے تناظر میں بعض وہ لوگ بھی ان موضوعات پر گفتگو کر رہے جنہیں تاریخ، احادیث اور قرآن کریم کی صحیح معلومات نہیں ہیں، اور وہ عوام کو ان موضوعات کے حوالے سے غلط سلط معلومات فراہم کر رہے۔ تو ہم نے سوچا ہم ان تینوں موضوعات کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں مستند مواد آپ تک پہنچائے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان تینوں موضوعات پر الگ الگ سے بحث کریں اور ان تینوں موضوعات کے حوالے سے قرآن و سنت میں جو مواد ہے، جو مستند مواد ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ ناظرین، یہ تینوں موضوعات ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ پہلا جو موضوع ہے، جو عقیدہ ہے، وہ ظہور مہدی کا ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ دوسرا عقیدہ ہے نزول عیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ تیسرا عقیدہ ہے مسیح الدجال کا خروج، یعنی دجال کا نکل آنا۔ ان تینوں موضوعات پر بحث کرنے سے پہلے تمہید سمجھ لے کہ یہ تینوں عقائد امت کے اجماعی عقائد ہے، امت میں سے کسی گروہ کو اس سے اختلاف نہیں، ساری امت اسے مانتی ہے، موجودہ دور کے منکرین حدیث کو چھوڑ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو احادیث کا انکار کرے گا تو یہ ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ قرآن ہی ہدایت کے لیے کافی ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ احادیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیر صرف قرآن کریم سے ہدایت لینا اور اس سے رہنمائی لینا، اس میں بڑے بڑے فتنے ہیں اور اس میں انسان اکثر اور بیشتر اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے علامات کی جو قیامت کی علامات ہے وہ 2 اقسام پر علماء نے تقسیم فرمائی ہے۔ پہلی قسم ہے علامات الساعۃ الصغریٰ، یعنی قیامت کی وہ علامات جو چھوٹی ہے،
اور دوسری قسم ہے علامت الساعۃ الکبریٰ، قیامت کی بڑی علامات۔ اب ان علامات کو احادیث میں ترتیب سے بیان نہیں کیا گیا ہے کہ ان علامات میں سے امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور دجال کا کب ہوگا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے کب نزول ہوگا، لیکن علماء کرام نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ چھوٹی علامات ظاہر ہونے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوگا۔ چھوٹی علامات میں سے زلزلوں کا آنا، لوگوں کے چہرے مسخ ہونا، لوگوں کا زمین میں دھسنا، لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا، پراپرٹی کی بزنس کا عروج پانا، یعنی قدم قدم پر اونچی اونچی عمارات اور پلازے بننا، جہالت کی کثرت، علم کا اٹھ جانا، شراب، زنا، ناچ گانے اور سود کو حلال سمجھنا، قتل و غارت گری کی کثرت، لوگوں کا موت کی تمنا کرنا، بارشوں کا زیادہ ہونا اور فصلیں کم اگنا، مساجد میں بہت زیادہ نقش و نگار کرنا، نیک لوگوں کا پے در پے دنیا سے اٹھ جانا۔ بڑی علامات میں سے جیسے سورج کا بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع ہونا۔ اب ہم سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور اس کے مابعد اور اس سے پہلے کے حالات پر بحث کریں گے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کن حالات میں ہوگا اور کہاں ہوگا۔ تو اس سے پہلے کا پس منظر یہ سمجھ لے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عرب اور شام کے علاقوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ایک شخص کی حکومت ہوگی۔ خالد ابن یزید ابن ابی سفیان کے نسل سے ہوگا اور اس کی حکومت بڑی وسیع ہوگی، مصر اور شام کے علاقے اس کے زیر تسلط ہوں گے۔ بعض علماء نے اس کا نام عروہ بتایا ہے، تاہم وہ ساری روایات ضعیف ہے، اس لیے ہم اسے سفیانی کے نام سے پکاریں گے۔ یہ شخص سادات کا بڑا دشمن ہوگا، سادات کا بہت خون بہائے گا، اس کی بادشاہت شام اور مصر تک پھیلی ہوگی۔ اس دوران ایک واقعہ ہوگا کہ روم کے بادشاہ اپنا دارالخلافہ چھوڑ کے عیسائیوں کی ایک جماعت سے صلح کرے گا اور ایک جماعت سے اس کی لڑائی ہو جائے گی۔ تو جس جماعت سے صلح کرے گا اس جماعت کو ملا کر شام میں مسلمانوں سے لڑنے آئے گا، تو مسلمان اور جو دوسری جماعتیں عیسائیوں کی وہ آپس میں مل کر اس کے خلاف لڑائی کے لیے نکل جائے گی۔ اب یہ ہوگا کہ مسلمان اور عیسائی مل کر اس بادشاہ کے خلاف لڑیں گے اور ان کے اوپر فتح پالیں گے۔ فتح کے بعد ایک عیسائی کہے گا کہ ہم صلیب کی مدد سے فتح یاب ہو گئے، جبکہ اس کے جواب میں ایک مسلمان کہے گا نہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے فتح یاب ہو گئے۔ ان کے آپس میں لڑائی ہو جائے گی، ہر ایک اپنی جماعت کو بلائے گا اور اس سے ایک بڑی خونریز لڑائی شروع ہو جائے گی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں عیسائی فتح پالیں گے اور مسلمان بھی بہت زیادہ شہید ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا بادشاہ بھی قتل ہو جائے گا۔ عیسائی اپنے پہلے فریق سے جا کر مل لیں گے اور عیسائی شام پر بھی قبضہ کر لیں گے، یوں روم سے لے کر پھر شام، مصر اور مدینہ میں خیبر تک ان کی ایک بہت بڑی حکومت بن جائے گی۔ اس دوران مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنے نکل جائیں گے۔ مسلمان یہ سوچیں گے یہ ایسا وقت ہم پر آیا ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی بڑی قیادت ہے اور نہ ہماری کوئی امامت کر رہا ہے، اور ہم اس وقت بڑے مصائب سے گزر رہے ہیں، تو علامات بھی قیامت کی جو چھوٹی علامات تھی وہ ساری ظاہر ہو گئی ہے، تو ہم امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے یہ سب حضرات چلے جائیں گے مدینہ طیبہ میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ مدینہ جب مسلمان پہنچ جائیں گے، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام یہ سن لیں گے کہ لوگ ان کو تلاش کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے، تو وہ فتنے کے خوف سے کہ لوگ انہیں وہ امام بنائیں گے اور اپنا بادشاہ بنائیں گے، تو وہ مکہ چلا جائے گا۔ اس سے پہلے ناظرین آپ یہ سمجھ لیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے پہلے جتنے جھوٹے مہدی اس امت میں آئے، وہ سب نے خود امامت کا دعویٰ کیا اور پھر لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی، جبکہ امام مہدی علیہ السلام جو صحیح ہوں گے وہ اس بات سے چھپتے پھریں گے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور انہیں اپنا امام تسلیم کریں۔ تو امام مہدی علیہ السلام مکہ آ جائیں گے، اور وہ جو اس وقت کے علماء مشائخ ہوں گے تو وہ بھی مکہ پہنچ جائیں گے ان کے پاس، اور مکہ میں
رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان انہیں پھالیں گے اور ان کے سامنے بڑی التجا کریں گے اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے اپنے حالات اور امت مرحومہ کی جو قیادت کی محرومی اور جو ان کے اوپر حالات ہیں وہ سب بیان کریں گے اور انہیں منا لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو رمضان ہوگا اس رمضان میں جو چاند گرہن اور سورج گرہن ایک سال میں ہوگا، اور جب امام مہدی علیہ السلام کو یہ لوگ پالیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ یہ تمہارا خلیفہ ہے، تم اس کی اطاعت کرو۔ پھر مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور پھر لشکر کی تیاری میں لگ جائیں گے، اور مسلمانوں کی ایک بڑا لشکر تیار ہوگا، اور یہ جو ہے نا اس وقت عیسائیوں کی جو حکومت ہوگی اور جو مسلمانوں پر ظلم اور ستم کریں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے تو ان کے خلاف یہ لشکر کی تیاری کریں گے، اور وہاں سے یہ لوگ نکل آئیں گے، مدینہ سے مکہ سے اپنے لشکر کی تیاری کریں گے۔ پھر جو دوسرے مسلمان ہوں گے آس پاس کے وہ بھی ان سے آ کے مل لیں گے، اور ان کے ایک بہت بڑی جماعت بن جائے گی اس وقت، اور پھر یہ لشکر کی تیاری میں عیسائیوں سے جہاد کرنے نکل جائیں گے۔ تو اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ ہم دوسرے قسم میں بیان کریں گے۔